السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کی، اور ہر دن کی طرح آج بھی ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، افضل مسلمان کون ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث میں ہم غور کریں گے تو جسم کے دو اعضاء ہیں، جسم کے دو اعضاء کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، من لسانہ ویدہ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کیا اور بعد میں ہاتھ کا ذکر کیا۔ بتانا یہ ہے کہ انسان زبان سے زیادہ غلطیاں کرنے کے امکانات ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ انسان جو سامنے موجود ہے اس کو بھی کیا ہے، پریشان کر سکتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ جو انسان یہاں موجود نہیں ہے اس کو بھی گالی دے کے پریشان کر سکتا ہے، اس کو بھی گالی گلوچ کر سکتا ہے۔ جو انسان 1 سال پہلے مر چکا ہے اس کو بھی دے سکتا ہے، انسان 100 سال پہلے مر چکا ہے اس کو بھی گالی دے سکتا ہے زبان سے۔ یہ زبان کی خطرناکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور کہا کہ اس زبان سے انسان کو اپنے آپ کو برے چیزوں سے اور دوسروں کی گالی گلوچ کرنے میں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے رکھے۔ زبان سے زیادہ غلطیاں کرنے کے امکانات ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی خطرناکی کو بتاتے ہوئے کہا کہ زبان کی زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ جو انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں بتایا کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ضمانت دے گا، یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی کیا ہے، ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے یہ جو زمانہ ہم سے گزر رہا ہے، جو دور، یہ آخری دور ہے، اور اس میں بہت سارے فتنے رہیں گے، ایسے فتنے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے نازل ہوں گے جیسے بارش کی بوندیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ان فتنوں میں انسان نہ پڑتے ہوئے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ امسک علیک لسانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ زبان کی خطرناکی ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، جو صبح شام کی اذکار ہے اور جو بھی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو کیا ہے، تر رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جانے سے بھی انسان مہاجر ہوتا ہے۔ مہاجر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی سر بلندی کے لیے، دین کے پرچم کو لہرانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے دوسری جگہ منتقل ہونا، جہاں دین کی حفاظت کی جاتی ہو، جہاں دین کا بول بالا ہو سکتا ہے، جہاں سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہو۔ جیسے مکہ کے مسلمان جو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے،
پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کیے تو پورے صحابہ پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کیے۔ تو مہاجر وہ ہے جو اللہ کی خاطر دین کی حفاظت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین پر امن و سکون اطمینان کے ساتھ عبادت بجا لانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہوتا ہے، تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے ہجرت، بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنے محبوب وطن کو چھوڑنا، ہم اپنے گھر سے جب ادھر آتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی اپنی زمین، جائیداد، رشتہ دار، احباب، جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو، دوسری جگہ منتقل ہونا صرف اللہ کے خاطر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ صحابہ کرام نے کیا ہے ہجرت۔ اس میں سے چند کمزور صحابہ تھے، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، مجبور تھے۔ لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اس وقت ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، ہجرت کرنا بند ہو گیا۔ تو بہت سارے کمزور مسلمان ایسے تھے، وہ افسوس کرنے لگے، ہم سے ہجرت جیسی عظیم نعمت چھوٹ گئی، عظیم عبادت ہم سے چھوٹ گئی ہجرت۔ تو افسوس کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو منتقل ہونا ہی مہاجر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اگر انسان رک جاتا ہے وہ بھی مہاجر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہم، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، جتنے بھی منہیات ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سے اگر ہم رک جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی مہاجر کہلائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زبان کی خطرناکی ہے، اس کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔